بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو لیکوریا کا علاج بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے جو لیکوریا کی علامات اور اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں اس کا ذکر ہم کریں گے۔ ناظرین، یہ لیکوریا ایک بہت ہی موذی مرض ہوتا ہے جو کہ یوٹرس سے سفید رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے، جس کو لیکوریا کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ عورتوں میں بہت زیادہ کثرت سے پائی اور سنی جانے والی مرض ہے۔ دوستو، میرے مطلب پہ بھی بہت زیادہ ایسے مریض آ چکے ہیں یہ کچھ ہی عرصے میں، جس میں بہت زیادہ یہ شکایت پائی جا رہی ہے، اور الحمدللہ میں اسی لحاظ سے یہ نسخہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ جو بھی جتنے احباب اس مرض میں مبتلا ہیں، یا خواتین میری بہنیں مائیں یا اس طرح کے اور بھی دوسرے جو بھی کسی کے بھی عزیز و اقارب میں عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، وہ ضرور اس میری ویڈیو کو ان سے شیئر کریں اور اس کے استعمال سے مستفید ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوٹرس سے سفید زردی مائل جو رطوبت خارج ہوتی ہے، یہ کبھی بدبودار ہوتی ہے اور کبھی بے بو بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں شادی کا ہونا، حمل قرار پا جانا، جو باڈی ویکنس ہے، جنرل کمزوری، انیمیا، خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اور یوٹرس کے جو ورم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لیکوریا شروع ہو جاتا ہے، کثرت ملاپ، زنانہ سوزاک، آتشک، ٹھیک ہے، اور بندش ایام یعنی ماہواری کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی یہ لیکوریا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غم و غصہ، خوف و ہراس وغیرہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں، یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نسخہ، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ہمارے مطلب کا بہت ہی مجرب نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثواب کی نیت سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور جو آپ کے جو بھی جتنے بھی عزیز و اقارب اس مرض میں مبتلا ہیں ان سے یہ نسخہ شیئر بھی کیجیے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے، ہمارا نسخہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، یہ سب سے پہلی جو چیز ہے، دائیں سائڈ والی لال کلر کی، اس کو گیرو بولتے ہیں۔ جو درمیان میں جو دانے نما چیز ہے اس کو ماجو بولتے ہیں، اور یہ تیسری جو پتھر نما چیز ہے اس کو باٹھا بولتے ہیں۔ ناظرین، اب میں اس کا آپ کو استعمال کا طریقہ اور بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ جو گیرو ہے یہ آپ نے لے لینا ہے 100 گرام، ٹھیک ہے، اور یہ جو ماجو ہے اس کو بھی 100 گرام لے لینا ہے، اور باٹھا جو تیسری چیز ہے اس کو بھی آپ نے 100 گرام لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں چیزیں ہم وزن لے کے ان کا الگ الگ سے صفوف بنا لیں۔ جب تینوں چیزوں کا آپ صفوف بنا لیں گے، اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ یہ 300 گرام آپ کے پاس ایک صفوف بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا آدھا چمچ صبح اور شام کو، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ایسا مجرب المجرب نسخہ ہے کہ اس سے ہم نے جو ویسے یہ ایک کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ 100 سال پرانا لیکوریا بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بارہا بار اس نسخے کے جو استعمال کروائے، اجزاء استعمال کروائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نسخے کو بہت زیادہ ہم ادھر اپنے مطلب پہ بھی چلا رہے ہو، بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو بنانے کا طریقہ، یہ ہم چیزیں بھی آپ کو اسی لیے ویڈیو میں دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں خریدنے میں بھی، لینے میں بھی، حاصل کرنے میں کسی قسم کا کوئی سپیم نہ ہو جائے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، یہ پہلی جو چیز ہے یہ گھیرو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے، اور اس کے بعد یہ ماجو ہے، یہ بھی 100 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو تیسری چیز ہے باٹھا ہے اس کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 100 گرام، یعنی تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے ان کا صفوف بنا لینا ہے، صبح و شام آدھا چمچ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو اس میں لیکوریا کا جو پرہیز بتائیں گے، اس میں آپ نے سب سے پہلے جو مریض ہے اس کو کھٹی چیزوں سے پرہیز کروانا ہے، ٹھیک ہے، دہی، اچار،
چٹنی ایسی چیزوں سے بالکل آپ نے مسلسل پرہیز کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، چاہے جیسا بھی مریض ہو، چاہے موٹاپے والا ہو، چاہے اس کا سمارٹ جسم ہو، جیسا بھی مریض ہو، اس کو الحمدللہ بالکل یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں، بے ضرر ہے، ٹھیک ہے، اور انتہائی فائدہ مند نسخہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کا پرہیز ہے، اسے غذائی پرہیز ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو دیر ہضم چیزیں اور مقوی طاقت والی چیزیں اس مریض کو استعمال کروانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دودھ، دال مونگی، شوربہ، چپاتی، ساگودانہ مونگ کی کھچڑی جو ہوتی ہے، اور پالک وغیرہ دیں، اس کو استعمال کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گرم اشیاء، جو ترشی والی اشیاء ہیں، گرم اشیاء ہیں، ملاپ یعنی ہم بستری سے پرہیز کروائیں، اور دھوپ میں پھرنے اور ورزش جو ہے زیادہ ورزش کرنے سے بھی پرہیز کروانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو ہمارا نسخہ تھا ہم نے آپ سے شیئر کیا، الحمدللہ یہ آپ استعمال کروائیں اور اس سے مستفید ہوں۔ تب تک چاہتے ہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے نسخے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔